بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرت پر جو آیات ہیں، قرآنی صورتیں ہیں، اس میں معاشرت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ان آیتوں کا اور ان صورتوں کا درس چل رہا ہے۔ سورہ حجرات مکمل ہوئی، سورہ نساء کی ابتدائی 2 آیتیں ہو گئیں، جس میں سب سے پہلا حکم جو دیا گیا وہ اللہ سے ڈرنے کا دیا گیا کہ جب اللہ سے ہم ڈریں گے تو سارے کام جو معاشرت میں رہنے کا طریقہ ہے اس کو صحیح طور پر ادا کریں گے۔ اس کے بعد فوراً تمام چیزیں بتائی گئی تھیں۔ جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ یتیموں کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا ہے، اور یتیم کے بارے میں بتایا تھا یتیم کہتے ہیں تنہا کو، منفرد کو، جو اکیلا ہو۔ اسی لیے سیپ میں جو ایک موتی ہوتا ہے اسے درہ یتیم کہتے ہیں، اسے درہ یتیم کہتے ہیں۔ پھر ان کے مال کو پورا ہمیں ادا کر دینا ہے۔ دوسرا حکم دیا گیا تھا کہ ان کے اچھے مال کو اپنے خراب مال سے نہیں ملانا ہے، اور تیسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ ان کے مال کو یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال سے ملا کر کے نہیں کھانا ہے۔ اب خلاصہ اس کا یہ نکل رہا تھا کہ یتیموں کے مال کو کسی بھی بہانے سے، کسی بھی ہم اپنی زبان میں کہہ لیں 2 نمبری سے ہڑپ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے یتیموں کے مال کو۔ وہ یتیم جو ہماری نگرانی میں ہے، ہماری ذمہ داری میں ہے، جن کے باپ مر گئے، جن کی ماں مر گئی، نہیں ہے ہماری ذمہ داری میں، تو کسی بھی اینگل سے ان کے مال کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ خطرناک اور حرام بات ہے، اس سے بچنا۔ ان کے مال کو پورا انہیں ادا کر دینا ہے جب وہ بالغ ہو جائیں گے۔ آج بھی جو آیت ہے وہ یتیم لڑکیوں کے تعلق سے ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اس جو آیت ہے آج اس کا شان نزول اور اس کا جو پس منظر ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے بخاری میں۔ وہ بتاتی ہیں کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اس کا مفہوم ہے کہ جو صاحب حیثیت لڑکیاں ہوتی تھیں، خوبصورت بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں، اور ان کے باپ مر گئے، یتیم ہو گئی، تو جس کی ذمہ داری میں جاتی تھیں پھر وہ یہ کرتا تھا کہ اس لڑکی سے نکاح کر لیا کرتا تھا، اس لڑکی سے نکاح کر لیا کرتا تھا اس کی خوبصورتی اور اس کے مال کی وجہ سے۔ اب چونکہ ذمہ دار یہ خود تھا، اس لیے معمولی سا مہر طے کر لیتا تھا اور وہ بھی پورے طور پر ادا نہیں کرتا تھا۔ اور کیوں کرے گا جب اس لڑکی کے پیچھے اس مہر کا مطالبہ کرنے والا کوئی بڑا ذمہ دار ہے نہیں، یہ خود ہی ذمہ دار تھا، تو وہ 2 نمبری ایسے کرتا تھا کہ اس کا جو مال ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ میرے پاس آ جائے اور ہم کو اپنے پاس زیادہ مال نہ دینا پڑے۔ تو یہ ناانصافی والی بات تھی، یہ ناانصافی اس کے ان جو ہے یتیم لڑکیوں کے ساتھ ہو رہی تھی۔ تو ایک بہانہ یہ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس پر بھی روک لگا دی کہ ایسے میں تم کو مال ہوگا نہیں کھانا ہے۔ دوسرا یہ بھی ایک صورت تھی کہ خوبصورت تو نہیں ہے لیکن مالدار ہے، اور ایسی مالدار ہے کہ اس کے پاس جو زمین جائیداد ہے اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، ہمارا بھی میراث کے تعلق سے کچھ حصہ ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم اس لڑکی کی شادی دوسرے سے کر دیں گے تو اس کو اس کا جو حصہ ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا، وہ ہمیں دینا پڑے گا۔ اور اگر ہم اپنی ہی شادی اس سے کر لیں گے یا اپنے لڑکے کی شادی کر لیں گے تو وہ مال بچا رہے گا، میرا بھی پورا مال باقی رہے گا جو اس کے ساتھ مل کر کے ہے، اور جو اس کا مال ہے وہ بھی گویا کہ اپنی ملکیت میں آ جائے گا۔ تو یہ دنیا کے فائدے تھے جس کی وجہ سے ان یتیم لڑکیوں پر ظلم ہو رہا تھا ایک طرح سے۔ تو قرآن نے یہاں پہ انصراف کیا، منع کیا کہ یہ آپ لوگوں کو نہیں کرنا ہے۔ تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں تیسری آیت ہے سورہ نساء کی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، کہ اگر تمہیں خطرہ ہو اس بات کا اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ جب شادی کرو گے، نکاح کرو گے، تو تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر پاؤ گے، اس میں جو ہے زیادتی کا، ظلم کا، جور کا، ان کے اوپر ان کی حق تلفی کا اگر خطرہ ہے تمہارے اندر، تو معاملہ یہ ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو دوسری عورتیں تمہارے لیے جو حلال ہیں، جن کو جو تمہیں پسند آ جائیں، ان میں سے تم جو ہے نکاح کر سکتے ہو، 1 سے بھی کر سکتے ہو، 2 سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، اور 4 سے بھی کر سکتے ہو۔ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ 4 نکاح کے کیوں جواز دیا گیا، حالانکہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کا شاید ہی کوئی مذہب ایسا ہو، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر مذہب میں لامحدود نکاح کا رواج تھا، لامحدود۔ مکے میں بھی یہی حال تھا، اور ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے میں بھی یہی حال تھا کہ جو ہے لامحدود نکاح کیا کرتے تھے، کوئی تعداد متعین نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سے واقعات، بہت سے صحابہ ایسے آئے جو اسلام لائے، پتہ چلا ان کے نکاح میں 10 بیویاں ہیں، کسی کے نکاح میں 8 ہیں، کسی کے میں 5 بیویاں ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فوراً کہا کہ 4 کا رکھو، اس کے علاوہ جتنی ہیں ان کو طلاق دے دو، ان کو طلاق دے دو۔ دوسری چیز جو اس میں
فانکحوا ما طاب لکم میں بتایا گیا جو حلال رشتے ہیں، ایک تو وہ رشتے ہیں جن سے نکاح ہو نہیں سکتا، بہن ہے، ماں ہے، ساس ہیں، اسی طریقے سے جو بھی رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان کے علاوہ جو ہیں جن کے ساتھ نکاح حلال ہے ان سے نکاح کرو۔ دوسرا اشارہ اس میں یہ بھی ملتا ہے ما طاب لکم میں کہ جو تم کو پسند آئیں۔ پتہ یہ چلا جب بھی ہم اپنے بچوں کی یا بچیوں کا نکاح طے کریں گے تو ان سے ہم اجازت لیں گے، ان سے ہم ان کی مرضی پوچھیں گے، یا قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی آیتیں ہیں، 2-3 آیتیں اور میرے ذہن میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں سے ان کی اجازت پوچھی جائے گی۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں اب اس کو برا سمجھا جانے لگا، ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جانے لگا، اور اگر کوئی اپنی رائے کا اور اپنی پسند کا اظہار کر دیتا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کے کیریکٹر کو خراب سمجھا جاتا ہے، اس کی عادتوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ چیز غلط ہے، یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ نکاح کرنے کے بعد ان لڑکے اور لڑکیوں کو زندگی بتانی ہے، ان دونوں کو ساتھ میں رہنا ہے، خوشگوار زندگی گزارنی ہے، تو ان دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ جو تم کو پسند آئے، جو تم کو پسند آئے۔ آگے جو من النساء مثنی و ثلاث و رباع، یعنی 2 سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 سے بھی کر سکتے ہو۔ اس میں مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ اتنے تعدد ازواج جس کو کہا گیا، اور آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ پھیل رہا ہے، مسلمان لڑکیاں جو اگر اپنے مذہب کے علاوہ کے لڑکے سے شادی کرتی ہیں تو ان کو تعدد ازواج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یعنی صرف ایک ہی ان کی شادی ہوگی، ان کی سوگن کوئی نہیں آئے گی۔ یہ گویا کہ اسلام کے اوپر ایک دھبا لگا کر، ایک لیبل لگا کر ان کو بھڑکایا جا رہا ہے اور اسلام سے پھیرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اور حال یہ ہے کہ وہ صرف اتنی آیت کو دیکھتے ہوئے آگے کے حکم کو نہیں دیکھتے۔ قرآن آگے صاف کہہ رہا ہے وَفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو اس میں بھی خطرہ ہے کہ ایک سے زیادہ کرنے میں تم انصاف سے کام نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً، تو ایک پر بس کرو، تو ایک پر بس کرو۔ اور اگر ایک پر بھی نہیں کر سکتے، آگے بتایا أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا تو ایک رکھو یا ایک بھی نہ رکھو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تم لوڈی سے کام چلاؤ، جو باندی وغیرہ پہلے کے زمانے میں ہوا کرتی تھی اس کا تعلق ہے۔ حالانکہ اب وہ معاملات نہیں ہیں، تو لہٰذا ایک پر اکتفا کرنا ضروری، ایک پر اکتفا کرنا ضروری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک سے زیادہ اسی وقت جائز ہے، اسی وقت جائز ہے جب ہم کو ہمارے اندر اتنی طاقت ہو، مالی اعتبار سے بھی ہم مضبوط ہوں، جسمانی اعتبار سے بھی ہم مضبوط ہوں، اور ایک یہ کہہ لیا جائے کہ دل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوں، دل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوں، اس وقت اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور اسلام نفس پرستی اور جنس پرستی اور شہوانیت کو پروموٹ نہیں کرتا، شہوانیت کو پروموٹ نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، مردوں کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کس کی کتنی ضرورت ہو سکتی ہے۔ پہلے تو لامحدود تھی، تب کسی کو کوئی اشکال نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے تحدید جاری کر دی کہ صرف 4 سے ہوگی، 4 سے زیادہ 4 سے ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ انصاف کا معاملہ، انصاف کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ لہٰذا اب ہم کو چاہیے کہ اگر ہمارے اندر انصاف کا معاملات ہیں تو اس وقت ہمارے لیے اجازت ہے، اور اگر ہمارے اندر انصاف کا معاملہ نہیں ہے اور ہم انصاف نہیں کر سکتے، اور بہت ساری صورتیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں کہ انصاف بہت ہی کم کیا جاتا ہے، ایک کے ساتھ بھی انصاف، ہم 2 کی 3 کی 4 کی بات نہیں کرتے، ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں اٹھا کر کے اپنی نظروں کو گھمائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جن کو ایک بھی اہلیہ عطا کی ہیں تو ان کے ساتھ انصاف صحیح طور پر نہیں ہوتا، صحیح طور پر انصاف نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم کو ان قرآن کی آیت سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں نفسانیت اور شہوت پرستی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے اس لیے اس چیز کو رکھا ہے تاکہ زناکاری کے دروازے بند ہو جائیں اور حیا اور پاکدامنی کو پروموٹ کیا جائے۔ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک انسان، ایک مرد کے اندر طاقت زیادہ کی ہے اور وہ ایک پر اکتفا کرے گا، مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بھوک لگی ہے اور وہ 4 روٹی کھا سکتا ہے، اور اگر اس کو 1 روٹی دی جائے اس کے بعد اس کی بھوک باقی رہے گی تو اس کو جائز طریقے سے اگر نہیں ملے گی تو چرا کے کھائے گا، وہ چوری کر کے کھائے گا، وہ ڈاکہ ڈال کے کھائے گا، وہ خون کرے گا، وہ ظلم کرے گا، وہ زیادتی کرے گا، وہ مجرم ہوگا، وہ اسی طریقے سے گنہگار ہوگا۔ تو فائدہ کیا؟ اسلام نے کہہ دیا کہ جو جائز طریقے اس طور پر تم کر لو تاکہ تم گنہگار نہ ہو۔ یہی مسئلہ جو لوگ نکاح دیر سے کرتے ہیں، یہی مسئلہ جو لوگ نکاح کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے، چاہے وہ اپنے اولاد کے سلسلے میں ہو، چاہے اپنی ذات کے سلسلے میں ہو، کہ نکاح وقت پر کیا جائے گا۔ اللہ نے ایک ایج اور ایک عمر متعین کی ہے کہ اس عمر میں لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے یہ بالغ ہو گئے ہیں، ان کی عمر نکاح کے برابر پہنچ گئی ہے۔ اب اگر کوئی نہیں کرتا تو اب اس کا اندیشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہم سب کے پہ الزام نہیں لگاتے، لیکن اللہ نے جب اس کو اس عمر تک پہنچا دیا تو اس کے بعد اس کا اندیشہ اور خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ گناہ میں ملوث ہو جائے گا، کیونکہ جب کسی کی بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا مانگتا ہے، جب اس کو کھانا نہیں ملتا تو وہ خون بھی کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، چوری کرے گا، اس کو کھانا چاہیے۔
اسی طریقے سے جیسے ہماری بھوک پیاس ایک ضرورت ہے، نفسانیت بھی ایک ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ پیدا ہوا کہ جب چار کی تحریک تھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے بیک وقت جو موجود تھیں وہ تقریباً 9 ازواج مطہرات موجود تھیں، تو اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کیا؟ تو اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل خاص تھا۔ اللہ رسول علیہ الصلوۃ نے جو نکاح کیے ہیں وہ اسلام کی اور دین اسلام کی شریعت کے جو مسائل ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو آگے تک پہنچانے کے لیے یہ کسی اور مصلحت کے تحت نکاح کیے تھے، جس کا فائدہ بھی ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے فتوے موجود ہیں، انہوں نے بہت سارے حدیثیں نقل کی ہیں، تقریباً 150-200 حدیثیں ان سے مروی، اور سب سے بڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا جواب دے چکے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تقریباً 2210 حدیثیں منقول، اگر نکاح نہ ہوتے، اور اکثر اس میں معاملات، اکثر حدیثیں وہ ہیں جو گھر سے تعلق رکھتی ہیں، گھر کے معاملات ہم کو کیسے پتہ چلتے؟ اسلام اور اللہ کے رسول جو تعلیم دے کر کے آئے وہ پوری زندگی کے لیے، اور زندگی صرف گھر کے باہر کا نام نہیں ہے، گھر کے اندر کی اصل زندگی وہ زندگی، تو ہم گھر کے جو مسائل پتہ چلیں گے وہ گھر والوں سے پتہ چلیں گے، اور گھر والا کون ہے؟ ان کی جو اہلیہ تھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، دوسری دیگر ازواج مطہرات تھیں، ان کے تعلق سے ہم کو یہ مسائل پتہ چلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 200 ہے، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ ان کو کہتی ہیں کہ یہ بھی مسئلہ سمجھ نہیں پائے۔ یہ فراست تھی ان کی، یہ دینی تعلیم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذوق تھا۔ تو اگر بتائیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ حضرت عائشہ سے نکاح نہ کرتے تو ان کے اندر یہ ذوق پیدا ہوتا، یہ علم اور یہ جو ہے مہارت اور یہ شریعت کی فراست ان کے اندر آتی نہیں آ سکتی تھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کا اتنے نکاح کرنا ایک مقصد، اس میں مصلحت یہ بھی تھی کہ دین کس طریقے سے پروموٹ ہو، دین دوسروں تک کے کیسے پہنچے، قدیم عورتوں تک عورتوں کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے، عورتوں کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے، لہٰذا ایک مصلحت تو یہ تھی، اور بھی تمام مصلحتیں لکھی گئی ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت تھوڑا سا غور کریے گا اس پہ کہ 25 سال کی عمر ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلا نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہ یورپ کی طرف سے بہت الزام لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ شہوت پرست سے شہوت کے لیے آئے تھے، نعوذ باللہ، اس دنیا میں اتنے نکاح کیے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو رہا ہے 25 سال کی عمر میں، اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت جو ہے 40 سال ہے، ٹھیک ہے، اور 2 مردوں سے، 2 شوہروں سے بیوہ بھی ہے۔ اب اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نفس پرستی کے لیے، شہوت پرستی کے لیے آتے تو بیوہ سے کرتے پہلا نکاح یا کماری سے کرتے؟ بیوہ سے کیا تو وہاں پہ کوئی مصلحت تھی، اور 25 سال تک کہ آپ کی خدمت کی، اور اس میں بھی کتنے مہینے تک کے غار حرا میں بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ستو لے کر جا رہی ہیں، پانی لے کر جا رہی ہیں، جو لے کر جا رہی ہیں، نہ جانے کیا کیا خدمت کر رہی ہیں، 25 سال تک کہ آپ کے نکاح میں رہیں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ پھر 50 سال کی عمر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کی جب ہوئی، اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک بیوہ عورت ہے، یہ بھی ایک بیوہ ہے، بلکہ عمر رسیدہ تھی، تقریباً بڑھاپے کے قریب تھی، ان سے نکاح ہوتا ہے، دوسرا نکاح، اور اس وقت بھی ایک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ایک ہی بیوی تھی۔ پھر جب ہجرت کر کے جاتے ہیں اس وقت آپ کی عمر 53 سال ہے، 53 سال۔ جب وہاں جاتے ہیں تو سن 2 ہجری میں 54 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح، چونکہ یہاں ہو گیا تھا، اور رخصتی وہاں ہوئی مدینے میں جا کر کے، وہاں رخصتی ہوئی 54 سال کی عمر میں 2 بیوی ہوئی۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا 54 سال کی عمر کے بعد، ابھی تک ایک ہی سلسلہ چل رہا تھا، اب دوسری بیوی جو آئی ہیں وہ 54 سال کی عمر میں آئی ہیں، یعنی جوانی جب گویا کہ ختم ہونے کی عمر ہوتی ہے عام انسانوں کے اندر، اس وقت حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دوسرا کیا ہے۔ حالانکہ جو اجازت یہ 4 والی آئی تھی یہ پہلے آ گئی تھی، تو اس وقت اللہ کے رسول چاہتے تو 4 کر سکتے تھے، تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول شہوت پرستی کے لیے نعوذ باللہ نہیں آئے تھے، بلکہ انسانی زندگی لوگوں کو سکھانے اور بتانے سمجھانے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد پوری تفصیل ہے کہ 2 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوتا ہے، چند مہینے کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوتا ہے، اور ان کے تعلق سے 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت کے مطابق 18 مہینے زندہ رہیں، اور ایک روایت کے مطابق 3 مہینے زندہ رہیں، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوتا ہے سن 3 ہجری میں، پھر 4 ہجری میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے غالباً حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوتا ہے۔ پھر یہ 58 سال کی آپ کی عمر ہے، 4 بیویاں اب آپ کے نکاح میں جمع ہوئی ہیں، 3 ہجری یا 4 ہجری میں 58 سال کی عمر میں 4 بیویاں جمع ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک 6 ہجری میں تقریباً حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ پھر 7 ہجری میں 3 نکاح ہوئے، حضرت ام حبیبہ سے، حضرت میمونہ سے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ 2-3 سال کے آخری جو 2-3 سال ہیں
اس میں کثرت سے نکاح ہوئے ہیں، اور سب جتنی تھی سب بیوہ تھیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے۔ ان کا ہم نے بتایا تھا ان کا حافظہ بھی مضبوط تھا، اگر ان کو کوئی چیز بتائی جاتی جلدی یاد کر لیتی تھیں اور اس کو دور تک کے پہنچا دیتی تھیں۔ تو یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے تعلق سے چند اشکالات تھے جو اس آیت کے تحت آ رہے تھے۔ خیر قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ جو یتیموں کے علاوہ اگر کوئی یتیموں کے سلسلے میں کوئی ڈر ہے انصاف کرنے کا یا ناانصافی کا، تو معاملہ یہ ہے کہ دوسری عورتوں میں سے جو ہم کو اچھی لگیں وہ ان میں سے 2 3 4 میں سے کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس چیز کا خطرہ ہے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، فواحدہ تو ایک پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم یا لونڈی جو ہے اس پر اکتفا کرو جو کہ لونڈی کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ ذالک ادنی الا تعولوا، ذالک ادنی الا تعولوا، اور یہ کرنا یعنی ایک سے نکاح کرنا یا جو ہے 1 4 کی حد تک کے رہ کر کے نکاح کرنا، ان کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا یا لونڈی پر اکتفا کرنا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم ناانصافی سے بچ جاؤ، یہ تمہارے لیے ناانصافی سے بچنے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا ہم کو قرآن پاک کی روشنی میں تمام آیتیں، تمام معاشرت میں ہم کو کس طریقے سے رہنا ہے اور نکاح کے تعلق سے کیا کیا مسائل ہیں، وہ چند صورتیں اس میں آ گئی ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔